نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہماری نیو سورہ نمل سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کے آیات کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی تعریف۔ سورہ نمل مکی ہے۔ نمل عربی میں چیونٹیوں کو کہتے ہیں، ایک چیونٹی کو نملہ کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اس چیونٹی کا ذکر ہے جس کے کلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سماعت کیا۔ اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ نمل ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 27 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے۔ سورہ نمل کی پہلی 6 آیات میں آخرت پر ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تو سین، یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے۔ یہ ان مومنوں کے لیے سراپ ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہی ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک۔ الحمدللہ۔ آیت 7-9 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت اور رسالت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہیں، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ 2 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات کا ذکر ہے۔ اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ کوئی سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت 13-14 میں فرعون کے ظلم اور تکبر کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچیں کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ اب دیکھ لو کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ آیت 15-19 میں حضرت سلیمان پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی وراثت ملی، اور انہوں نے کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چیونٹیوں کے وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ
کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے، میرے پروردگار، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم بھی تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ہمارے بچوں کو عطا فرمائی۔ یا اللہ، تو ہمارے شکر کو قبول فرما۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔